جتنا لمبا روزہ رہا ہر گھنٹے کا اجر ملے گا، ہر منٹ کا اجر ملے گا، ہر سیکنڈ کا اجر ملے گا۔ نمازی آدمی جب گھر سے نکلا اس کا اجر شروع ہو گیا، وضو میں بھی اجر مل گیا، نماز کی حالت میں بھی اجر ملتا ہے۔ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اجر ملتا رہے گا، لیکن جب مسجد سے چلا گیا نماز کو مکمل کر دیا اس کا اجر بھی مکمل ہو گیا۔ رمضان المبارک کے روزے کی برکت یہ ہے فجر کے وقت سے لکھنے والا فرشتہ لکھے گا، اجر لکھنا شروع کرے گا، غروب آفتاب تک لکھتا رہے گا، غروب آفتاب تک اجر ملتا رہے گا، کیونکہ یہ عبادت کے اندر ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ یہ اسی طرح ہے 15-16 گھنٹے یہ اسی حال میں رہے گا جیسے نمازی نماز کی حالت میں ہوتا ہے، نمازی قیام کی حالت میں ہوتا ہے، نمازی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، نمازی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم کہتے نماز کا رکوع ادا کر رہا ہے، نماز کا اجر مل رہا ہے، نماز کے سجدے ادا کر رہا ہے، نماز کا اجر مل رہا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنے والا 1 گھنٹہ اجر نہیں ملتا، 2 گھنٹے اجر نہیں ملتے، جتنا لمبا روزہ ہوگا، جتنا وقت روزے میں گزرے گا، جتنا وقت روزے میں لگے گا، یہ سارا عبادت میں لکھا جائے گا۔ گویا روزے دار کی نماز تو عبادت ہی ہے، روزے دار اپنے کام پہ جائے گا، ادھر سے دنیا کی مزدوری کرے گا، اپنے کام کاج میں مشغول ہوگا، پھر بھی عبادت کا اجر پائے گا، عبادت کا اجر ملتا رہے گا۔ گھر کی خاتون روزے کی حالت میں کھانا بنائے گی، عبادت کے اندر اجر لکھا جائے گا، عبادت کرنے والوں میں نام رہے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ فرمایا میرے صحابہ یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، پیاس لگے گی صبر کریں گے، بھوک لگے گی صبر کریں گے، روزے کی حالت میں صبر کیا جائے گا۔ میرے آقا کو معلوم ہے کہ اتنا لمبا وقت گزارنا پڑے گا، بغیر کھانے کے گزارنا پڑے گا، پانی کے بغیر گزارنا پڑے گا، کبھی کھانا کھانے کو دل کرے گا، کبھی پانی پینے کو دل کرے گا، کبھی بھوک ستائے گی، کبھی پیاس ستائے گی۔ اس لیے میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، میرے صحابہ صبر کرنا، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور جس نے یہ صبر کر لیا وہ جنت کا مالک بن گیا۔ یہ تو پہلے ہی فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا، کہا یہ فرمایا صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، ہم صبر کریں گے۔ اب کوئی یہ کہے کہ مجھے تو پیاس لگتی ہے میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا، اب کوئی یہ عذر کرے کہ مجھے بھوک لگتی ہے میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا، وہ تو بھائی صبر تو اسی پر کرنا، اجر تو یہی ہے کہ بھوک لگے گی ہم صبر کریں گے کہ بھئی غروب آفتاب کے بعد ہی کھانا کھائیں گے، اللہ کا حکم ہے، پیاس لگے گی ہم صبر کریں گے، اسی پر تو اجر ہے۔ اور میرے آقا نے یہ پہلے ہی امت کی اصلاح فرما دی، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی کمائی کے لیے بھی تو مشقت برداشت کرتے ہیں نا، کہ نہیں کرتے؟ گرمی میں بھی مزدوری کرتے ہیں نا، سارا جسم پسینہ پسین ہوتا ہے، مزدوری کرتے کرنی چاہیے، منع نہیں ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ کپڑے پسینے میں بھیگ چکے ہوتے، مزدور آدمی اینٹیں لے کے چڑھ رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن وہ کس طرح محنت کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے کہ یار شام کو اس کی اجرت ملے گی، اسی لیے کام کرتے ہو نا، پورا مہینہ آتے ہو، سردیوں میں آتے ہو، گرمیوں میں آتے ہو، کام کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو؟ کہ مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی، گھر کا خرچہ چلے گا۔ ساری کرتے، کرنی بھی چاہیے۔ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم بھوک پیاس برداشت کریں گے، ادھر سے رمضان مکمل ہوگا، اللہ مغفرت کا اعلان فرما دے گا۔
یہی تو فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کرنا ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا اجر کیا ہے؟ جنت۔ قرآن میں بھی ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا اس کا اجر اللہ اتنا عطا کرتا ہے کہ بلا حساب اس کا اجر ملتا ہے، بغیر حساب ہے یہ، اس لیے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا میری امت والو یہ صبر کا مہینہ ہوگا، اس میں صبر کرنا ہے، صبر کے بدلے میں جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ آج دنیا کی پیاس کو برداشت کر لیا، موت کی پیاس سے محفوظ ہو جاؤ گے، آج دنیا کی بھوک کو برداشت کر لیا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچ جاؤ گے۔ آج جنہوں نے روزہ رکھا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ دسترخوان لگائے گا، دسترخوان پہ جنت کا کھانا آئے گا، دسترخوان پہ جنت کا پینا آئے گا، لوگ کہیں گے پروردگار یہ دسترخوان کن کے لیے لگایا گیا، یہ کھانا کن کے لیے لایا گیا، یہ پینا کن کے لیے لایا گیا، یہ جنت کے اعلیٰ کھانے سجائے گئے، حالانکہ نفسا نفسی کا عالم ہے، گھبراہٹ کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، اس گھبراہٹ کے عالم میں کن لوگوں کی مہمان نوازی کی جائے گی، کنہیں کھلایا اور پلایا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا آج عرش کے سائے میں وہ بیٹھ کر کھائیں گے جنہوں نے میری رضا کے لیے بھوک کو برداشت کیا، جنہوں نے راضی کرنے کے لیے دنیا میں پیاس کو برداشت کیا، رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اگلی بات فرمائی وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، فرمائے میرے صحابہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ میرے آقا کا خطبہ کتنا اعلیٰ، میرے آقا کا واعظ کتنا اعلیٰ، اور رمضان المبارک سے پہلے فرمایا، رمضان کی تیاری کے لیے فرمایا، رمضان کی اہمیت کے لیے فرمایا، اب عام حکم یہ دیا، فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، بیواؤں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، یتیموں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ غیر رمضان میں اگر یتیم کو صبح کے وقت کھانے کے لیے نہ ملا، شاید دوپہر کو مل جائے گا، اگر دوپہر کو پیٹ بھرنے کے لیے نہ ملا، شاید شام کو مل جائے گا، امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں تو فجر کے وقت کھانا ہے، اس کے بعد کھانا بند ہو جائے گا، پینا بند ہو جائے گا، پھر تو غروب آفتاب کے بعد ہی کھانا ملے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا غربا کا خیال کرنا، یتیم کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، تاکہ اپنی افطاری کا انتظام کر سکے، اپنی سحری کا انتظام کر سکے۔ وہ معصوم بچیاں جو اپنے باپ کے بغیر جوان ہو رہی ہے، باپ کا سایہ ان کے سروں پہ نہ رہا، وہ اولاد جن کے سروں پہ باپ کا سایہ نہ رہا، وہ خاتون جس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہ رہا، فرمایا ان کا خیال کرتے رہنا، ان کی سحری کا خیال کرنا، ان کی افطاری کا خیال کرنا۔ میرے آقا کا درد کتنا بڑا ہے، میرے آقا کی تڑپ کتنی بڑی ہے، غربا کو بھی روزوں میں یاد رکھنا۔ فرمایا جیسے امیر آدمی پہ روزے کو فرض قرار دیا، غریب پر بھی روزے کو فرض قرار دیا۔ امیر آدمی تو کھا کے رکھ لے گا، کہیں ایسا نہ ہو یتیم پیاس کی حالت میں رہ جائے، یتیم بھوکا روزہ رکھ لے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ان کا خیال کرتے رہنا، پھر خیال کرنے پر تمہیں کیا ملے گا یہ بھی ساتھ ہی بتا دیا۔ فرمایا من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ۔ فرمایا تمہارا کھلانا ضائع نہیں جائے گا، تمہارا
فرمایا جس روزے دار کو کھلایا، جس روزے دار کو پلایا، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم سے بری فرما دے گا۔ یہ کھلانا اور پلانا ویسے ہی نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ ہم نے اس پر احسان کر دیا، اور میں اس کو احسان بھی مت سمجھنا۔ تم جو دو گے وہ پاؤ گے، تم جو دو گے وہ لو گے۔ کتنی بڑی چیز، من فطر صائما، روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کان مغفرۃ لذنوبہ، اللہ پہلا انعام اس کو یہ دے گا کہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، دوسرا انعام، کسی کے روزے افطار یا سحر کا انتظام، سحری کا انتظام کر دیا، وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، سحری و افطاری کا انتظام کرنے والا، فرمایا اللہ اسے جہنم سے بری فرما دیتا ہے۔ جس رب نے جہنم کو بنایا ہے، وہ بنانے والا خود ہی کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھے اس جہنم سے بری کر دیا۔ چھوٹا ہی نام ہے۔ تیسرا فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، تم نے ان کا خیال کیا، جتنا روزے دار کو روزے کا اجر ملے گا، اتنا روزہ رکھوانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ کس قدر انعامات ہیں، 4 بڑے انعامات ہیں، ان میں سے ایک بھی مل جائے تو وہ کافی ہے۔ چاہے کہ اللہ 4 دے رہا ہے، گناہ معاف کر دیے، جہنم سے بری کر دیا، نمبر 3 روزے دار کے برابر اسے اجر بھی عطا کر دیا، نمبر 4 فرمایا اللہ ایسے بندے کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ کیا بات ہے، میرے حوض کوثر پر وہ آئے گا، میرے پاس آئے گا، اس حوض کوثر پر جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حوض کوثر، وہاں آئے گا، فرمایا میں اسے پانی پلاؤں گا، میں اسے پانی پلاؤں گا، اور جس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا، ساتھ ہی فرمایا اس کا اثر یہ ہوگا کہ پانی پینے والا جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے اسے پیاس نہیں لگے گی۔ 4 انعامات ہیں، اس لیے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ کہ لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ اگلی بات صحابہ کی طرف دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے، امید ہے کہ اثر ہوا ہوگا دلوں پر، لیکن ہمارے دل بہت دور جا چکے دین سے۔ صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی، آپ یہ خطبہ فرما رہے ہیں، یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں، صحابہ میں سے ایک صحابی نے سوال کر دیا، میرے آقا اتنا بڑا اجر، ہم جیسے نہیں تھے وہ لاپرواہ، سن لی ادھر سے سنی ادھر سے پارے کے پر ٹھیک ہے ویسے ہی ہے، وہ عمل کی کوشش، کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا اجر دل تو چاہتا ہے، لیکن ہم میں سے سنیے، ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت نہیں ہے کہ روزے دار کا روزہ افطار کروائے، ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کا روزہ افطار کروائے، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ آقا ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو خود بعض مرتبہ صرف کھجور ہوتی ہے افطار کرنے کے لیے، پانی کا ایک گلاس ہوتا ہے پینے کے لیے، بس، تو ہم یہ اجر کیسے پائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے طلب کو دیکھا، ان کی امید کو دیکھا، ان کی پریشانی کو دیکھا، فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، فرمایا افطار کروانے کے لیے پیٹ بھر کے کھلانا ضروری کوئی نہیں، سحری کے لیے پیٹ بھر کے کھلانا ضروری کوئی نہیں، اگر تمہاری استطاعت ایک کھجور کی ہے، فرمایا روزے دار کو ایک کھجور ہی کھلا دو، اللہ پورا اجر عطا کر دے گا، پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دو، اللہ پورا اجر عطا کر دے گا، لسی کا ایک گھونٹ ہی پلا دو، اللہ اس میں بھی پورا اجر عطا کر دے گا۔ جس کی جیسی حالت ہے، کھجور کھلانے کی استطاعت ہو، کھجور کے ذریعے سے اجر پالو،
پانی پلانے کی استطاعت ہو پانی پلا کر اجر پالو، اگر دودھ کی لسی پلانے کی استطاعت ہو فرما اس کے ذریعے سے اجر پالو۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیت کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا۔ فرمایا اگر تمہارے پاس پیٹ بھر کے کھلانے کی استطاعت نہ ہو، ایک تم نے کھجور کھلائی، اللہ پورا اجر تمہیں عطا کر دے گا۔ اب میرے خیال سے یہ تو سارے کر سکتے ہیں، اتنا تو کوئی بھی نہیں ہوگا ہم میں سے، اس لیے اس کا بھی خیال، کوئی کھجور دے سکتا کھجور دے، گھر میں بھیج دے، بھئی فلاں بچی یہ کھجور ہے میری طرف سے آپ افطاری میں استعمال کیا کرے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ پانی کے لیے کوئی انتظام کر دیا، کوئی چینی وغیرہ، کوئی بوتل روح افزا وغیرہ جو افطاری میں استعمال ہوتی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے کام بھی ہم کر کر کے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ آٹے کی استطاعت، آٹے کا ایک تھیلا کسی مستحق کے گھر پہنچا دی، سحری میں کھا رہے ہیں، افطاری میں کھا رہے ہیں، وہ روزہ افطار کریں گے، دینے والے کو اللہ کتنا اجر عطا کرے گا۔ اگلی بات دیکھیں، میرے آقا کا یہ خطبہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، اگلی بات فرمائی جو بہت ضروری ہے، فرمایا جس نے اپنے غلام اور ماتحت کا، توجہ کریں، جس نے اپنے غلام اور ماتحت کا بوجھ رمضان میں ہلکا کر دیا، فرمایا غفر اللہ لہو، اللہ اس ہلکا کرنے والے کو معاف فرما دے گا۔ ملازم پر، خادمہ پر، خادم پر بوجھ کم کر دے، گرمی ہے، گھر کی خادمہ ہے، دن میں 4 مرتبہ صفائی کرتی ہے تو اس کو اتنی رخصت ہو گئی 2 دفعہ کر، اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، زیادہ گرمی ہے تو کوئی بات نہیں افطاری کے بعد کرو، یہ کام کرنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ اب کام کروانے والی وہ اتنی فرعونہ ہوتی ہے کہ سر پہ کھڑی ہوتی ہے، بے روزہ تو نے اپنے نہیں رکھا، میں کیا کروں رکھا ہوا تو، وہ پورا کام لیتی ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑتی کہ بھی یہ بھی روزہ رکھے اس کو میں بلکہ آپ کو عجیب بات کہ ان لوگوں کی خواہش بھی ہوتی کہ روزہ رکھے بھی نہ، یہ رکھے گی تو کام نہیں کرے گی، رکھے گی تو ہمارا کام کون کرے گا، ان کی نیت بھی نہیں ہوتی۔ شاید ہی کچھ خوش نصیب ایسی گھر کی خواتین ہوتی ہیں جو اپنی ملازمہ کو ترغیب دیتی، بھئی میں بھی سحری میں روزہ رکھوں گی، افطاری کروں گی، تو نے بھی رکھنی، 11 مہینے تک تو کرتی رہی ہے، 1 مہینے ہم تیرا ہاتھ بٹائیں گے، اس سے کون سا عذاب آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس انسانیت سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے بندوں پہ رحم کر رہا ہے۔ گھر کے ملازمین دوپہر کے وقت کئی کافی دور تک سامان کے لیے بھیجتے، پیدل جاتا ہے بیچارہ، پیدل پسینہ گرمی، فرمایا کا خیال کرو، ملازم فیکٹری میں ہے، اگر اس کو کوئی سہولت دے سکتے ہو، اس کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو، فرمایا ضرور کرو۔ اور یہ اگلی بات بھی یاد رکھو کہ مزدور بھی کسی کی شرافت سے نجات فائدہ نہ اٹھائے۔ ہم لوگ بھی اتنے شریف ہیں کہ ہم پر کوئی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ کر دے نا، باقی ہم خود ہی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مل جل کر، تاکہ اس کی بھی آئندہ بھی ہمت رہے کہ اس کے ساتھ بارہ میرے آقا نے بوجھ ہلکا کرو۔